رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 70 مرۃ، کہ میں ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، وہاں تو غلطی کا تصور تک نہیں، لیکن حضور 70 مرتبہ استغفار کیوں کرتے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں استغفار جائزہ کے معنی میں ہے کہ کنٹینیوس ریویو اور اپنے آپ کی چیکنگ کرنا، کہ میں نے آج جتنے عمل کیے ہیں، جتنا وقت گزارا ہے، اس کے اوپر ایک نظر ڈالنا، یہ ہے استغفار۔ تو استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں نے 1000 مرتبہ آج یہ کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو استغفار ہو گیا، بلکہ عملی استغفار یہ ہے کہ وہ اپنے سارے دن اور پورے مہینے کے کاموں کو یاد کرے اور ساتھ ساتھ کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ساتھ ذہن میں اس کے پوری یہ ایک جو ہے وہ منظر چلتا رہے کہ اپنے گھر کے اندر میرے ساتھ میں نے کوئی غلط رویہ تو نہیں اختیار کیا، دوستوں کے ساتھ کوئی غلط رویہ تو نہیں اختیار کیا، میں نے کوئی مالی بدعنوانی تو نہیں کی، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، اور ساتھ ساتھ وہ کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور جہاں کہیں اسے نظر آئے کہ یہاں پہ مجھ سے بے اعتدالی ہو گئی ہے تو وہاں پہ پھر وہ توبہ کرے۔ یعنی استغفار جائزہ ہے، اور جائزے کے بعد جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا یہ توبہ ہے۔ تو استغفار تب مکمل ہوتا ہے جب زندگی کا جائزہ ساتھ ساتھ لیا جائے اور پھر اس کے اوپر توبہ کی جاتی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہے، لیکن آپ نے ہمیں یہ پروسیس اور عمل سکھانے کے لیے خود کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے تم ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 دفعہ اپنا جائزہ لیا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کنّا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد، کہ ہم ایک مجلس میں حضور کی گفتگو میں کئی دفعہ یہ گنتے تھے کہ حضور چند جملے کہنے کے بعد خاموش ہوتے اور پھر فرماتے استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر کوئی بات کرتے، پھر تھوڑی دیر خاموش ہوتے تو پھر درمیان میں فرماتے استغفر اللہ۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اپنا جائزہ لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور بندہ مومن اس طریقے سے اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کر پھر اس پہ سچی توبہ کرتا چلا جائے تو اس کا دفتر عمل صاف ہوتا رہتا ہے اور اس کے باطن کی تطہیر ہوتی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو پھر سے اپنی زندگی کی نئی راہوں کو شروع کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ توبہ اجتماعیہ یعنی معاشرتی توبہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کسی سے ناروا سلوک ہوا ہے تو اس سے توبہ کی جائے۔ توبہ اقتصادیہ یعنی معیشت میں توبہ یہ ہے کہ اگر کہیں مال حرام کھایا ہے تو اس سے توبہ کی جائے۔ توبہ سیاسیہ، سیاسی لیول پہ توبہ یہ ہے کہ اپنی سیاسی ذمہ داریوں کا جائزہ لے کر جہاں کہیں غلطی اور کوتاہی ہے اس سے توبہ کی جائے۔ حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، تو بنو قریظہ کو کیونکہ ان کی وہاں پہ سنگت تھی حضرت ابو لبابہ کی، تو مسلمانوں کا کوئی راز انہوں نے جا کے بنو قریظہ کو بتا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا۔ تو پھر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھے رکھا اور بڑا طویل عرصہ توبہ کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ تو سیاسی سطح پہ، جنگی میدان میں، معیشت کے میدان میں، ہر جگہ توبہ کا طریقہ بھی موجود ہے، اور اس کے فضائل اور اہمیت کو بھی اسلام نے بیان فرمایا ہے۔